کام کرنا اس کا درجہ بہت بڑا اولا ہوتا ہے۔ یہی ذکر فکر آپ ہم سب اپنے گھر میں کریں تو اس کی کیفیت، اس کا اجر، اس کا ثواب اور ہے۔ یہی ذکر و فکر اللہ کے گھر میں جب مل کے کریں تو اس کی کیفیت اور ہے۔ یہ جتنی مساجد کے اندر عبادت ہوتی ہے اس کا درجہ 5 گنا 27 گنا اور کہیں کہیں بہت زیادہ اوپر بڑھ جاتا ہے۔ میں ابھی بات کرنا چاہ رہا تھا، ادھر آ رہا تھا قبلہ حافظ صاحب فرما رہے تھے آدھا ادھر آدھا ادھر، سعت الشجر نطق الحجر شق القمر باشارتہ۔ جہاں پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 لخت 2 ٹکڑے فرمایا تھا نا، میں نے اس جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر 1440 سال پہلے کا خوب نظارہ کیا ہے۔ یہ آپ مروہ سے آؤٹ ہونا، حرم پاک میں ادھر صفا ہے ادھر مروہ ہے، خانہ کعبہ شریف ادھر ہے۔ آپ جو آپ گئے ہوئے ہیں میں ان سے تو مخاطب نہیں، میں بچوں کے لیے یہ چیز کر رہا ہوں۔ تو جب وہ فرما رہے تھے نا کہ آدھا ادھر آدھا ادھر، تو مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ واقعی چاند آدھا ادھر ہے، چاند آدھا ادھر چلا گیا۔ یہ دل کی کیفیت ہے جس کو آپ نے 1440 سال پہلے ٹریول کر کے لے جانا ہے، اور جتنا آپ کے دل کی سپیڈ، آپ کے ایمان کی سپیڈ، آپ کے قلب کی دھڑکن جتنا یہ جلدی سفر کر سکے گی، اس میں جتنی پاور ہوگی اتنا جلدی وہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اب دیکھیے ہمارے انہی کے بزرگ حاجی ولی محمد صاحب تھے، وہ یہاں سلطان پور سے مدینہ منورہ تک کا انہوں نے پیدل بھی سفر کیا۔ اگر پرانے لوگ بیٹھے ہوں تو بھائی مسعود صاحب بیٹھے ہیں، وہ 60s کی بات ہے، ہمارا بچپن تھا۔ تو ان کے گھر میں جو بندی ہوتی ہرنی، اس کا مجھے انداز اور مہمانوں کے ان کے گھر میں آنا، اس کا جو انداز تھا وہ بھی مجھے یاد ہے۔ تو اس وقت یہ بات کر رہا ہوں کہ پیدل بھی جاتے تھے، پھر ٹرینوں کا زمانہ آیا، پھر جہاز تک، بحری جہاز تک پہنچنے کے لیے یہاں سے ٹرینیں چلتی تھی، کراچی جاتے تھے، اور کراچی سے پھر غالباً کئی دن لگتے تھے، غالباً 7 دنوں بعد جا کے لنگر انداز ہوتا تھا جدہ جہاز، بحری جہاز، 7 دنوں کے بعد، 7 دن 7 راتیں، تو پھر جا کے جدہ اترتے تھے۔ تو ایسے ہی وہ 6 مہینے بعد وہ جاج آتے تھے۔ مگر میں بات کو اختصار کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب آپ یہاں سے چلتے ہیں 2.5 گھنٹے میں، 2.25 گھنٹے میں آپ ایئرپورٹ پہنچ گئے اسلام آباد سے 3.5 گھنٹے میں ڈائریکٹ جا کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی؟ اور تو یہ آپ اپنے دل کی کیفیت کو وایا بغداد شریف مدینہ پاک پہنچا دیں جناب۔ میں نے شارٹ کر دیا ہے، یہ بات بڑی کیفیت والی تھی، لیکن چونکہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑے ہیں، جو بزرگ ہیں، مولانا مختار صاحب، حافظ قبلہ سرفراز صاحب، ہمارے ذی قدر علماء، قاری صاحب، تو یہ دیکھ کے مجھے قاری اللہ بخش صاحب یاد آ رہے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ یہ ان کا فیضان ہے، ان کی شکل و صورت ان کی صورت میں مجھے نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پرانی یادیں جہاں پہ تازہ ہوں، جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا او اکھیاں تک لیاں، تو جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، وہ تڑپ میں، وہ مکہ اور مدینہ کا سفر اتنا جلدی طے ہوتا ہے۔ بہرحال
ہر بندے کا ایک اپنا سٹائل ہے، اپنا انداز ہے۔ میں آپ لوگوں کی، علامہ مختار صاحب، ان کی بھائی مسعود صاحب سلطان پور سے، جتنے احباب بیٹھے ہیں، عبدالرؤف صاحب بیٹھے ہیں، ہر ایک کا نام لوں تو پھر وہ شاید رات اسی میں بسر ہو جائے گی۔ سب کو اپنی طرف سے ان پرانی محبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آنا، محفل سجانا۔ محفل تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سرکار کی غلامی جو ہے اصل اسی کے اندر تو ساری چاشنی ہے، اسی کے اندر تو ساری محبت ہے۔ اس محبت کے ذریعے سے آپ، میں، ہمارے چھوٹے بچے، ہم سب مل کر اس آیت کے ذریعے سے اللہ کے عرش تک پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میں دن کے وقت ایک تقریب میں تھا تو وہ بچہ، اس کو میں نے ریفرنس دیا تو اس نے بڑا اچھا پھر اس کو وائنڈ اپ کیا۔ تو میں نے کہا یہ اپنے اینڈ کے اوپر یہ اس آیت کا سہارا لیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آگے بڑی عنایت ہے، ویغفر لکم ذنوبکم۔ آگے تو یہ باتیں تب بنتی ہیں جب دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، لیکن پیچھے والے بیٹھے ہوئے بندے مجھے نظر نہیں آ رہے، لیکن ان کی محبت زیادہ تیز ہو گئی ہے نا، اس لیے کہ میں تو ان کو نظر آ رہا ہوں، آپ ذرا اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں پہچانتا تو ہوں، ایک ایک کو پہچانتا ہوں سامنے، مگر آپ کو بھی پہچان رہا ہوں ماشاءاللہ، مگر نام لینا شروع کروں گا تو پھر بات بڑھ جائے گی۔ تو دل ہے وہ دل، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل یا رسول اللہ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تو جتنی اس دل کو عقیدت و محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوگی، اتنا یہ سفر زیادہ جلدی طے ہوگا۔ اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، اور ہو میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے۔ تو یہ کیفیت، جب کیفیت بنتی ہے تو پھر اس کی کیفیت اور ہے۔ قاری صاحب، میں آپ کا حظ لینا، آپ کا لطف لینا، اس کیفیت کو محسوس کر رہا ہوں۔ تاہم چونکہ یہ ایک سلسلہ ہے اور اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے، چونکہ خطابات پہلے ہو چکے ہوئے ہیں، تو اس لیے علامہ حافظ سرفراز صاحب یقیناً وہ ان کے ملفوظات سے آپ نے اکتساب فیض کیا ہوگا، ہمارے قراء حضرات سے کیا ہوگا، نہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی زیارت کریں اور میری بات سن لیں۔ ہتھ کارور دل یار ور، ٹھیک ہے، آپ نظر ادھر رکھیں اور عقیدت ادھر رکھیں جو ہمیں اللہ کے عرش پہ اوپر پہنچا دے۔ تو یہی بات کر رہے تھے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ لوگو، اگر تم اللہ تک، اللہ رب العزت تک پہنچنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یعنی سیرت مصطفیٰ کو اپنا لو۔ ہمیں کہتے ہوئے یہ گھبراہٹ نہیں آتی، کوئی گولڑا شریف کا غلام ہے، کوئی توسہ شریف کا غلام ہے، کوئی سیال شریف کا غلام ہے، اور مجھے بچے ملے ہیں، وہ مجھے ریفرنس دے رہے تھے بابا جی کا اور حضرت مطلوب الرسول صاحب کا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم للہ شریف غلام ہیں۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا، کام بات پہنچ گئی، ٹھیک ہے۔ تو فتبعونی، اتباع کرو اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یحببکم اللہ۔ اتباع تم ان کی کرو گے، محبت تم سے کرے گا اللہ۔ یحببکم اللہ، یارو اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اچھا، درود پاک پڑھ لیجئے، بس میرا خطاب ختم ہو گیا، میں وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں، میں چند آیات پڑھتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی نعت کی طرف جائیں گے، لیکن آپ کا ذوق جیسے بڑھتا چلا جائے گا ہم بھی آگے بڑھیں گے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، یہ اس کے فضل کے فیصلے ہوتے ہیں، جتنا آپ اچھا سنیں گے اتنا سنانے والا اچھا سناتا ہے۔ اسی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا ادھر
عليك يا حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي إن في هذا لبلاغا لقوم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا لبلاغا إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين
إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم. درود پاک اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ. دیکھیے جی، گزارش یہ ہے کہ جس عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں نا، اسی عقیدت کے ساتھ میں بھی آیا ہوں. میں نے پہلے کچھ کہہ دیا اور کہنے میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ ضروری تو نہیں کہہ دوں، لبوں سے داستاں اپنی، زباں ایک اور بھی ہوتی ہے اظہار تمنا کی. میرے بابا جی نے اور میری والدہ نے یہاں پہ آپ کے بڑوں کی، یہ تو یوتھ بیچارے بچے ہیں 30-35 سال تک، 40 سال تک، اس سے بڑے بڑے جو بابے جی بیٹھے ہیں، ان سب کی تربیت کی ہے، ان کو قرآن شریف پڑھایا ہے، ان کے گھروں میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی یادیں ہیں. تو اگر آپ اللہ کے گھر سے، قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں تو ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. نظر جمال رخ نبی پر، اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیں. اس نے اپنا لاہور بنایا ہوا ہے، اس کی یہ جو چیخ ہے نا، اس کو تھوڑا سا مڈ پہ لے کے آئیں، صرف بیس بڑھائیں. اور مجھے کچھ نہیں کہنا کہ یہ آپ کا ٹول ہے. انشاءاللہ اگر مضمون چل پڑا تو اچھا چلے گا. حضور کی محبت کی باتیں کرنی ہیں ساری. نظر جمال رخ نبی پر جمی ہوئی ہے، جمی رہے گی. نظر جمال رخ نبی پر جمی ہوئی ہے، جمی رہے گی. ہمارے دل میں نبی کی الفت بسی ہوئی ہے، بسی رہے گی. ہمارے دل میں نبی کی الفت بسی ہوئی ہے، بسی رہے گی. نظر جمال
نبی پر جمی ہوئی ہے جمی رہے گی سنو گناہ سنو یہ مردہ گناہگاروں مقام در خدا پہ آؤ کیوں کہ معاف کرنے پہ ان کی رحمت تولی ہوئی ہے تولی رہے گی نظر جمال روح نبی پر جمی ہوئی ہے جمی رہے گی ہمارے دل میں نبی کی الفت بسی ہوئی ہے بسی رہے گی آگے بڑھتے تو شاہ خوباں تو جان جانا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے تیرا ملک کتاب تیرا تو شاہ خوباں تو جان جانا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے تیرا ملک کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے تجھے پہ 70,000 پردے جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا جہاں میں بنتے جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا تو شاہ خوباں تو جان جانا تو شاہ خوباں تو جان
الکتاب تیرا بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اور آسانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ کوئی روزے کرا یکتا حبیبی یا رسول اللہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا شاہ خوبان تو جانے جانا تو شاہ خوبان تو جانے جانا ہے تیرا ام الکتاب تیرا محمد مصطفیٰ راز خدا دی گال کیا پوچھ دے سبحان اللہ تھوڑا اس کے وائبریشن تھوڑا کم کریں نا تاکہ ان کو سمجھ آ سکے یہ پریشان بیٹھے ہیں یہ جو وائبریشن ہے تھوڑی کم کر دیں محمد مصطفیٰ راز خدا دی گال کیا پوچھ دے اب یہ سرائکی ہے محمد مصطفیٰ راز خدا محمد مصطفیٰ راز خدا دی گال کیا پوچھ دے دیا حق نال حق دی حقیقت حال کیا پوچھ دے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا شاہ خوبان تو جانے جانا تو شاہ خوبان تو جانے جانا ہے تیرا ام الکتاب تیرا ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف خدا کی قسم نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا شاہ خوبان تو جانے جانا تو شاہ خوبان تو جانے جانا ہے تیرا ام الکتاب تیرا اور اسی سے آگے چلیے کہ قدموں میں بولا لیجے یا نبی مدینے میں
قدموں میں بلا لیجئے یا نبی مدینے میں کاش میں چلا جاؤں آج ہی مدینے میں کاش میں چلا جاؤں آج ہی مدینے میں قدموں میں بلا لیجئے یا نبی مدینے میں بعد میرے مرنے کے ہر زبان پہ چرچا تھا کیا کہ آدمی تو اچھا تھا مر گیا مدینے میں آدمی تو اچھا تھا مر گیا قدموں میں بلا لیجئے یا نبی مدینے میں کاش میں چلا جاؤں آج ہی مدینے میں کاش میں چلا جاؤں آج ہی مدینے میں یہ تمنا کیوں ہے؟ یہ تمنا کیوں؟ میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، تھوڑا سا ایسا اس کو سٹ کریں کہ بات سمجھ آ سکے۔ یہ تمنا کیوں ہے کہ مدینے کا سارا جہاں محترم ہے، مدینے کا سارا جہاں محترم ہے، زمین محترم آسمان محترم ہے، مدینے کا ہر قافلہ ہے مکرم، مدینے کا ہر کارواں محترم ہے، قدموں میں بلا لیجئے یا نبی مدینے میں کاش میں چلا جاؤں آج ہی مدینے میں کیسا ہے یہ دیوانہ کون ہے یہ دیوانہ کیا کہ حشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں، حشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں پہ میرا خیال یہ تھا کہ آج مجھے باتیں کرنے کا ارادہ نہیں تھا درمیان میں، مگر کسی سبب سے مجھے کرنا پڑ رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ نہیں کرتا اذهبوا الى غیر، کیونکہ سارے لوگوں کو ڈبو دیا تھا، ہر ایک کو ڈبو دیا تھا ماں سوائے چند لوگوں کے، ٹھیک ہے۔ رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا کفارا، ان میں ان کا بیٹا بھی تھا، وہ کافروں کے ساتھ وہ بھی چھکے مارنے لگ گیا تھا۔ ہاں جی، تو کہتا ہے ابا جی پانی آیا تو کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی آئے گا نہیں، پانی پینے کو نہیں ملتا، اور پانی آیا تو پھر کیا میں پہاڑیوں کے اوپر چڑھ جاؤں گا؟
نوح علیہ السلام کا بیٹا. تو پھر اللہ کا کلام کیا فرماتا ہے؟ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. پانی نے چھل ماری اور پکڑ کے نیچے لے گیا، غرقاب میں ڈبو دیا، مگر وہ کافروں کے ساتھ. تو اس کے طفیل وہ بھی کہیں گے میں نہیں ایسا کرتا. چلتے 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 عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ بھی کہیں گے اذهبوا. درمیان میں سارے واقعات میں بیان کر سکتا ہوں مگر آپ کہیں سبحان اللہ. ہاں اذهبوا الی غیر، کسی اور کی بارگاہ میں چلے جاؤ. جب آپ کے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے، حضور فرمائیں گے انا لہا، میں ہوں اسی لیے کہ تمہاری سفارش کروں. فاخترت الشفاعہ، اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن شفاعت دے رکھا ہے. ویسے لکھا ہوا ہے نا قرآن پاک میں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذن، کوئی نہیں. یہی دوسرے لوگ آپ کے سامنے استدلال پیش کرتے ہیں کہ کوئی نہیں کر سکتا، مگر آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ فاخترت الشفاعہ، حدیث قدسی ہے، فاخترت الشفاعہ، ہاں میں ہوں اسی لیے کہ چنگے چنگے سارے انہاں دے جڑے گناہگار ہیں وہ میرے. حضور فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں اسی لیے ہوں کہ میں آپ سب کی سفارش اور شفاعت کرتا ہوں. میں کہتا ہوں حضور علیہ السلام کی شان سمجھنے کے لیے دل صاف کیجئے. آپ علماء کی شان کو دیکھیے، آپ حفاظ کی شان کو دیکھیے، آپ قراء کی شان کو دیکھیے. 7 کا 10 کا 40 کا 70 کا کوٹا انہیں بھی ملنا ہے. میں پورے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں، 70 افراد کو انہوں نے بھی بخشوا لینا ہے، نہیں تو سارا کچھ آپ کا سلسلہ رونگ چلا جائے گا. سب لوگوں کی مغفرت تو انہوں نے کروا لینی ہے، حضرت اویس قرنی نے کروا لینی ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے کروا لینی ہے، مولا کائنات نے حضرت علی المرتضیٰ نے کروا لینی ہے، اور حافظوں نے کروا لینی ہے، علماء نے کروا لینی ہے. سرکار کی شفاعت اور سرکار کی شان تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آج اللہ کے محبوب کی شان دکھانی ہے، تب اتنا بڑا آج محفل محشر بپا کی ہے کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور شان دکھائی جائے گی کہ جس کی طرف سرکار فرمائیں گے کہ اس کو جانے دو، سب کو جانے دیا جائے گا. میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے قبلہ، حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ ایک نیک حافظ، ایک نیک نارمل، ایک نیک آدمی، بڑا یقین جانیے کہ ہماری کچھ غلطیاں اور غفلتیں ہیں تو لوگوں نے رخنہ اندازی کر دی ہے. ایک نیک بندے کو ایک بندہ آئے گا، وضو کرائے گا اور اس کے ساتھ یہی تعلق ہوگا. میدان محشر میں جب وہ اپنے مقام پہ بیٹھے گا نا اللہ کا نیک بندہ، تو اس کو فرشتوں نے پکڑا ہوگا، انہوں نے کہا میری ان سے بات کروانے دے. وہ آئے گا، وہ کہے گا بابا جی مجھے پہچانا ہے آپ نے؟ وہ غور سے دیکھیں گے تو وہ مسکرائیں گے. انہوں نے کہا میں نے پہچان لیا. غور سے سنیے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، مگر ادھر سنیے، ٹھیک ہے؟ وہ فرماتے ہیں اچھا مسکرا پڑے، میں نے دیکھ لیا، میں نے پہچان لیا. انہوں نے کہا جی کیسے پہچانا؟ آج تو پہچان کوئی نہیں پہچان رہا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. میں نے ادھر ہی روک دیا آیت کو. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. آج تو بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا، بیٹی ماں کو نہیں پہچانتی، بھائی کو نہیں پہچان رہا. آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ نے کہا مجھے اللہ نے الا من اتى اللہ بقلب سلیم. ایک روز میں عصر کی نماز کے لیے وضو کا متلاشی تھا، تم نے مجھے عصر کا وضو کرایا تھا جس سے میں نے نماز پڑھی ہے. آجا میرے کھاتے میں تیرا بیڑا بھی پار ہے.
جناب ایسا نہیں، ایسے اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ کے محبوب نے اللہ کے لا مکان پہ اپنے حبیب سے یہ عہد فرما لیا تھا کہ تو منگدہ جامی میں دیندہ ویسا عبادہ ہویا ہے لا مکان تھے۔ یہ لا مکان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور میری شفاعت اور سفارش اور بخشش اور مغفرت وہاں سے اللہ کی بارگاہ سے لے کے آئے تھے۔ تو اس لیے اس نے جناب سائم صاحب نے بھی لکھا ہے، ہر شاعر نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے کہ حشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے۔ میرا خیال ہے کہ باقی ٹکٹ ایتی کوئی نہیں ملی، آئندہ میں سرفراز صاحب ممتاز صاحب سے کہوں گا کہ کوئی ایسا سسٹم کریں کہ ٹکٹوں کا بندوبست کریں، پر جانا اسی کو چاہیے جیسے سچی تڑپ ہو، جیسے سچی تڑپ ہو نا اللہ اس کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے تو اچھا، مجھے پھر اور بات کی طرف جانا پڑ جائے گا، لیکن میں آج شعر ہی زیادہ پڑھنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ پیچھے بات چلی جائے گی نا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے کہ حشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں۔ اگر آپ سستی کریں گے نا تو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کے جب احکامات وارد ہوئے تھے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حافظ محمد نگہبان صاحب، سبحان اللہ، میں اتنا بڑے کوئی اللہ دے نور والے بزرگ بیٹھے ہیں تو چپ کر کے بیٹھ گئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اہل اللہ زندہ باد، رسول اللہ زندہ باد، اور اللہ والے سب زندہ باد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ساری ادھر جاتی ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہماری بخشش اور مغفرت کے بہانے بنا رکھے ہیں۔ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ رب العزت کی جو مغفرت ہے، رحمت ہے، وہ گناہگار کی بخشش کا بہانہ تلاش کرتی ہے۔ بہانہ می جوید، وہ نیکیوں کے ڈھیر کو نہیں دیکھا کرتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی کسی کے کھاتے میں، کوئی کسی کے کھاتے میں انشاءاللہ تعالی ضرور جائے گا، مگر جب وہ احکامات ہوئے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں تمہارے اوپر بیت اللہ کا حج فرض ہو گیا، اب یہ بات سنن والی وقت میں نعت کی طرف پھر چلا جاؤں گا، حج تمہارے اوپر فرض ہو گیا، تو اعلان تو کیا عالم ارواح میں، آپ کی میری سب کی روحیں وہاں جمع تھی، تو جو نبی اللہ کی آواز کو سن کر، اللہ کے خلیل کی آواز کو سن کر، بھائی مسعود صاحب جنہوں نے کہا نا لبیک، وہ چاہے جتنا قریب ہے پھر وہ جائے گا مدینے، جس نے کہا لبیک لبیک، حافظ سرفراز صاحب، وہ جتنا قریب ہے وہ جائے گا 2 بار مدینہ پاک، جس نے کہا لبیک 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 وہ جائے گا۔ اور ایسے اکابر اور ہمارے مشائخ اور بزرگ ہوئے ہیں تاریخ میں، سب جانتے ہیں، یہ سب میرے لیفٹ رائٹ بیٹھے ہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ ایسی ہستیاں بھی ہوئیں جنہوں نے 50 70 مرتبہ کہا لبیک لبیک لبیک، تو اللہ نے ان کو 70 مرتبہ در رسول کی حاضری نصیب فرمائی، اللہ کے گھر کی حاضری نصیب فرمائی۔ جب کوئی مدینہ پاک کی دعا کرے نا تو پھر سوچیا نہ کرو، فوراً کہہ دیا آمین بلند آواز کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ پاک لے جائے۔ ہوں ادھے جاگ گئے اللہ دے فضل نال، ہاں تو جاگ کے بیٹھا کرو۔ محفل میں، سرکار کی محفل میں بیٹھنا، یقین کریں کہ جتنی جو کچھ ہے، ناصر شاہ صاحب تو کہتے ہیں کہ عزتیں، عظمتیں، رفعتیں، جنتیں حق نے سب کچھ دیا آپ کے نام پر، اللہ آپ کو مدینہ لے جائے، اللہ سب کو مدینہ لے جائے، اللہ تعالیٰ بار بار مدینہ پاک لے جائے۔ ایک بار درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ آپ کی خاموشی نے مجھے تقریر کی طرف ہٹا دیا، میں بالکل ادھر ہی چلنا چاہتا ہوں۔ یا لم یاتی نذیروں کا فی نظر، لم یاتی نذیروں کا فی
کو تاج تورے سر سوہے جھگرا جن کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہیدو سرا جانا لم یاتی نظیروں کا فی نظر لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا لک بدر فی وجہ اجمل خط ابر اجل تور چندن چندر فروق ڈل تور چندن چندر فروق ڈل رحمت کی بھرن برسا جانا لم یاتی نظیروں کا فی نظر لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا میں آسانی کی طرف مشکل نہیں کیا میں نے مگر یہ 6-7 زبانوں میں لکھی اعلیٰ حضرت کا کلام ہے پھر ایسا کوئی نہ کہے نا جی کہ صرف پنجابی کے مائیے سنا کے چلے جاتے ہیں ایسا نہیں ہے تو یہ وہاں پڑھی جاتی ہے جہاں جہاں اہل دنیا اور اہل دین اور اکابر مشائخ اور علماء ہوتے ہیں اب میں آپ کو گولڑا شریف لے جاتا ہوں سبحان اللہ اعلیٰ حضرت گولڑا شریف نے یہ ترجمہ یوں کیا سناؤں اب بالکل اس کا ترجمہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے لکھا اعلیٰ حضرت پیر میرے علی شاہ گولڑا تاجدار گولڑا رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ مکھ چند بدر شاشان متے چمک دلات نورانی متے چمک دلات نورانی کالی زلف تے آنکھ مستانی 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 واللیل اذا سجا کالی زلف تے آنکھ مستانی 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 مخمور اکھین
مد بھریاں سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ یہ دادا جی کی بات ہے، اب پوتے کی بات کرنے لگے، شاہ نصیر الدین نصیر کی بات کر رہے ہیں رحمہ اللہ، سب کہیں رحمت اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں ایک قرآن اٹھا کر دیکھ ذرا، معلوم تجھے ہو جائے گا، معلوم تجھے ہو جائے گا، ہے قول محمد قول خدا ہے، قول محمد قول خدا ہے قول محمد قول خدا ہے قول محمد قول خدا ہے، قول محمد قول خدا ہے، قول محمد قول خدا۔ کالی زلف تے آنکھ مستانی کالی زلف تے آنکھ مستانی کالی زلف تے آنکھ مستانی مخمور اکھین مد بھریاں سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ قصیدہ بردہ شریف۔ ویسے یا تو ساؤنڈ والا بھائی آج میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یا میں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کہیں مشکل ہے۔ مجھے سلطان پور سے کافی فون آئے کہ جی آپ آ رہے ہیں، بھائی ملک شہزاد سب بیٹھے ہیں، تو میں نے کہا جی میں خود آ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، جیسے پہلے آتا تو پہلے سے بڑھ کر، تو یہ بھی پہلے سے بڑھ کر زیادہ محبت۔ یہ واحد ایسے اس علاقے سے دو فرد ایسے ہیں، ادھر ممتاز سب کھڑے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، کہ جو روزانہ سلام اور دعا بھیجتے ہیں۔ یہ محبت کا تحفہ ہوتا ہے۔ سلام کیا ہوتا ہے؟ سلامتی کہنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک محبت کا تحفہ ہے۔ جب آپ کسی کو سلام کہتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میری طرف سے آپ کو پیغام محبت ہے، میری طرف سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔
جیسے مومن کے لیے ایک دوسری اینٹ کا درجہ رکھتا ہے کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، میں آپ کے لیے آپ کے بھائی کا درجہ رکھتا ہوں. سو جب محبت کا پیغام پہنچتا ہے تو پھر پچھلی ساری یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ کہیں. ہاں، آپ نے فرمایا کہ آپ سلام کو رواج دیا کرو. ایک میرا ذہن میں یہ سارے کلام نئے ہیں جو میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں ماں سوائے اعلیٰ حضرت کے، لیکن یہ ایک میں عید میلاد النبی کا پیغام پڑھنے لگا ہوں. تو آپ کا اگر ذوق ساتھ دے ہے تو اردو مگر پنجابی جیسا ہی کلام ہے، ٹھیک ہے. عید میلاد النبی آپ کا ذوق ساتھ دے تو وہ آپ میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. شایان پیمبر عید میلاد النبی. عید میلاد النبی کیا ہے؟ یہ حضور کی شان. ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا بولو، ورفعنا میرے پیچھے پڑھ لو، ورفعنا لک ذکرک. محبوب آپ کا ذکر آپ کے لیے آپ کی خاطر ہم نے بلند کر دیا. ورفعنا بولو، ورفعنا. ویسے روٹی میں بھی کھونی، بولو ورفعنا. ہاں اچھا بولو، ورفعنا ورفعنا. ہاں اس بات کی طرف آپ مجھے نہ لے جائیں، میں نہیں جانا چاہ رہا جس طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں. تو نیند تھوڑی سی اتار کے بیٹے خیر ہے. ایک رات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر وقف کر دیا کریں. جس عقیدت سے آپ بیٹھتے ہیں میں بھی اسی عقیدت سے پڑھ رہا ہوں کہ این شایان پیمبر عید میلاد النبی. عین شایان پیمبر عید میلاد النبی. عین شایان پیمبر عید میلاد النبی. عید اور اللہ اکبر، عید اور اللہ اکبر، عید میلاد النبی. عین شایان پیمبر 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 عید میلاد النبی. قصیدہ برد شریف کی طرف. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب. مولانا صاحب مجھے ایک حمد باری تعالیٰ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. حمد باری تعالیٰ کی طرف میں لوٹ گیا تو حمد باری تعالیٰ کا قصہ بڑا طویل ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ری سٹارٹ ہوں گے. مجھے سوا گھنٹہ ہو گیا یہاں بیٹھے ہوئے، تو پھر ری سٹارٹ ہوں گے، تو پھر 12:15 ہو گئے تو 2:30 ہو جائیں گے. پھر ادھر گئے تو انشاءاللہ نیکسٹ انشاءاللہ. حمد باری تعالیٰ ابتدا میں ہوتی ہے ویسے. قل هو اللہ احد پڑھیے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ آپ کی بات بھی پوری ہو گئی. یہ محبت کا سلسلہ ہے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بمصطفى من
صيدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اور اختتام کی طرف کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے مولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ قدس میں قبول فرمائے، اور میزبانان محفل بالخصوص جملہ مانگٹ برادری اور عزیز القدر ممتاز صاحب، ان کی یہ کاوش اللہ رب العزت اپنی بارگاہ قدس میں قبول فرمائے.